آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے والے ہیں جن کا نام ہی ان کی پہچان ہے، امام ربانی مجدد الفیض ثانی۔ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ ایک پورا لقب ہے، ایک تاریخی حیثیت ہے، اور ان کا کام، ان کی میراث آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد بھی لاکھوں لوگوں کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے۔ تو آئیے مل کر جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ لیکن ایک منٹ، اسلام کا نجات دہندہ، یہ تو بہت بڑا لقب ہے۔ آخر انہیں یہ مقام کیوں دیا گیا؟ اس سوال کا جواب ہمیں تاریخ کے ایک بہت ہی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت نازک دور میں لے جاتا ہے۔ ایک ایسا وقت جب برصغیر پاک و ہند میں اسلامی عقیدے کی بنیادیں ہل رہی تھیں۔ تو چلیے سب سے پہلے اس دور کو سمجھتے ہیں۔ یہ تھا اکبر بادشاہ کا زمانہ، اور یہ وہ بحران تھا، وہ مذہبی انتشار کا وقت تھا جس نے امام ربانی جیسی شخصیت کی ضرورت پیدا کی۔ تصور کیجئے، مغل بادشاہ اکبر کا شاہی دربار، کیسی شان و شوکت ہوگی، سلطنت اپنے عروج پر تھی، لیکن اسی چمک دمک کے پیچھے کچھ ایسا ہو رہا تھا جو دین کی بنیادوں کو چیلنج کر رہا تھا۔ نئے نئے مذہبی نظریات سامنے آ رہے تھے۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ یہ صرف چند لوگوں کی باتیں نہیں تھیں۔ اکبر کے دربار میں دین کے نام پر ایسی بدعات، ایسی گمراہیاں پھیل رہی تھیں جو پہلے کبھی سنی ہی نہیں گئی تھیں۔ اور سب سے خطرناک بات، ان نئے نظریات کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی، یعنی بادشاہ کی حمایت۔ ظاہر ہے اس صورتحال نے علماء اور دیندار لوگوں کو شدت پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ تو ایسے میں جب ہر طرف ایک فکری انتشار تھا، ایک مسلح سامنے آئے، شیخ احمد سرہندی، اور انہوں نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ شیخ احمد سرہندی صاحب کی پیدائش 971 ہجری میں ہندوستان کے شہر سرہند میں ہوئی۔ ان کی زندگی کا جو سب سے اہم دور تھا وہ اکبر کا ہی زمانہ تھا، اور اسی دور میں، اسی ماحول میں انہوں نے دین کو پھر سے زندہ کرنے کا وہ عظیم کام شروع کیا جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، تو ان کا نام تھا شیخ احمد سرہندی، لیکن دنیا انہیں امام ربانی کے نام سے جانتی ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، ان کا خاندانی سلسلہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں فاروقی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تعلق ان کی شخصیت کو اور بھی زیادہ معتبر بناتا تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے یہ سب کیا کیسے؟ ان کا طریقہ کار، ان کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ دیکھیں، اس کے 3 اہم حصے تھے۔ ایک تو ان کی طاقتور تحریریں، دوسرا ان کے انتہائی پر اثر خطبات، اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، ان کے خطوط کا مجموعہ جسے مکتوبات کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام خط نہیں تھے، بلکہ ان خطوط کے ذریعے ہی انہوں نے اپنے خیالات پورے ہندوستان کے پڑھے لکھے طبقے